اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کینہ یا بغض یہ ہے کہ انسان کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اگر کسی نے آپ کو معمولی نقصان بھی پہنچایا ہے تو آپ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، بدلے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بحیثیت ایک ماہر امراض نفسیات اور کوگنیٹو تھراپسٹ یعنی سوچ تھراپسٹ، میں اپنی کلینکل پریکٹس میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو نہ معاف کر سکتے ہیں اور نہ بھول سکتے ہیں۔ ان میں سے اکثر انتقام لینے میں اپنی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کے دل غصے، ناراضگی اور نفرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے شخص یا گروہ کے خلاف اپنے اندر کی تلخی اور نفرت کو ختم نہیں کر سکتے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور پھر نفرت، کینہ، بغض اور قتل و غارت گری کا ایک شیطانی چکر شروع ہو جاتا ہے جو کئی نسلوں تک چلتا ہے۔ دور جہالت میں اربوں کی زندگیاں ایسے ہی گزرتی تھیں، اور ہمارے ہاں تو آج بھی چلتی ہیں بدقسمتی سے، نہ صرف انفرادی لیول پر بلکہ گروپس کے لیول پر بھی۔ اور کینہ رکھنے کو اور انتقام کو اکثر فخر کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور مردانگی کی علامت، اور بدقسمتی سے امریکن ہالی ووڈ کی زیادہ تر فلمیں انتقام کے موضوع پر ہی ہوتی ہیں۔ اسلام کینے کو بہت سی برائیوں کا بیج سمجھتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب غصہ ختم نہیں ہوتا تو اس کے بخارات دل کو گھیر لیتے ہیں اور ایسا اثر پیدا کرتے ہیں کہ دل ابلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دھوئیں سے دل میں کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ میں پچھلے کسی ویلاگ میں اس بات کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کرو، یعنی یہی کہ ہمسایوں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آفس کولیگز یا اسکول کالج میں دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے نفرت مت رکھو، اور اللہ کے بندوں ایک دوسرے کے بھائی بنو۔ تجسس یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کے بارے میں خبریں تلاش کرتے ہیں، اور جاسوسی کرنا یہ ہے کہ اسے اپنی آنکھوں سے کچھ کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کہ اس کو علم نہ ہو۔ بہت سے متکبر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہتری اسی میں ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو چھپائیں اور ان کی اچھائیوں کو ظاہر کریں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اے وہ شخص جو لوگوں کی برائی پر پردہ رکھتا ہے اور دوسروں کی پاکیزگیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں محبت اور کینہ اکٹھے نہیں رہ سکتے،
محبت انسان میں ایک ایسی روشنی پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور کینہ ایک ایسا اندھیرا ہے جس میں صرف دکھ اور نفرت پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ سچے مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے دلوں کو نفرت اور بغض سے پاک رکھے، اور ان کے بعد آنے والوں کا بھی ایک حصہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے خلاف کوئی بغض نہ ڈالنا جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ مومنین جنت میں داخل ہوں ان کے دلوں سے کینہ نکال دیا جائے گا، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم ان کے دلوں میں جو کینہ ہے اسے دور کر دیں گے۔ امام غزالی نے فرمایا، کینہ یا بغض سے 8 برائیاں پیدا ہوتی ہیں: حسد، دوسروں کے دکھوں سے لطف اٹھانا، کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعاون نہ کرنا یعنی ان کی مدد نہ کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، غیبت کرنا، دوسروں کی تضحیق کرنا، حملہ کرنا، اور کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد نہ کرنا۔ اگر کوئی کینے سے پاک ہے تو وہ ان برائیوں سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑ دے، یعنی اس سے بات چیت نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ معاف کرو، نیکی کا حکم دو، اور جاہلوں سے الگ ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو زبان کے لحاظ سے سچا، جس کا پاکیزہ دل رحم سے بھرپور ہو، اور جس پر گناہوں کا بوجھ نہیں ہو، اور جو دوسروں سے بغض یا حسد نہیں رکھتا۔ السلامی کتاب الاغالیت میں لکھتے ہیں کہ دل اس وقت پاک ہوتا ہے جب اسے کینہ، نفرت، دھوکہ دہی اور غصے جیسی غلاظتوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ القشیری لکھتے ہیں کہ فقط 4 چیزیں ہیں، نہ زیادہ اور نہ ہی کم: تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارا دل اور تمہاری خواہش۔ وہ کہتے ہیں، اپنی آنکھ پر نظر رکھ تاکہ تو وہ چیز نہ دیکھے جس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی زبان پر نظر رکھ تاکہ تو اس کے ساتھ وہ باتیں نہ کہے جو تیرے دل میں نہیں۔ اپنے دل کو دیکھ تاکہ اس میں کسی مسلمان سے
बुग़्ज़ या हसद ना हो, और अपनी ख्वाहिश पर नजर रख कि इसमें किसी बुराई की ख्वाहिश तो नहीं। अगर तेरे अंदर ये खुसूसियात नहीं है तो फिर अपने सर पर राख डाल, बेशक तू जालिमों में से होगा। जब कोई शख्स इन बुरे अमाल को तर्क करता है जिनकी शरीयत ने मज़म्मत की है, तो कहा जाता है कि ख्वाहिश के फिना के मुकाम पर पहुंच गया। और जब वो अपनी ख्वाहिशात से फिना हो जाता है तो वो अपने आज़्म और खुलूस से खुदा की खिदमत में जिंदगी गुजारता है। जब कोई इस दुनिया को तर्क करता है तो कहा जाता है कि वो उसकी ख्वाहिश से फिना हुआ, और जब उसकी ख्वाहिश की फिना हो गई तो वो अपनी तौबा के खुलूस में जिंदा रहता है। जब कोई शख्स अपने दिल को हसद, बुग़्ज़, लालच, गुस्सा और गुरूर से पाक कर देता है और रूह से वाबस्ता किसी भी दूसरी नजासत से पाक कर लेता है और उसके अखलाक पाकीज़ा हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये शख्स अपनी हैवानी सिफात से फिना हो गया है। और जब कोई बद इखलाक से फिना होता है तो वो शुजात और सच्चाई में जिंदा रहता है। इमाम कुशैरी एक बच्चे की मिसाल देते हैं कि अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है, उसमें नज़्म ज़ब्त पैदा करना पड़ता है, उसे नेक अखलाक की तालीम देना पड़ती है, उसे बुरे साथियों से दूर रखना पड़ता है। आप कोशिश करते हैं कि वो आरामदेह जिंदगी का आदी ना बने और ना ही उसके लिए ज़ैब व ज़ीनत और ऐशो इशरत को पसंद करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो बूढ़ा होने पर उनके ताक़ुब में अपना वक्त ज़ाय कर दे और अब्दी तबाही से दूचार हो जाए। अब ये बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा मसला है मगरिब में पेरेंटिंग के हवाले से, और मेरा ख्याल है कि अब ये मशरिक में भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इमाम कुशैरी का कहना है कि फिर बच्चे की तरबियत की पहले दिन से फिक्र करो, लेकिन तमाम सूफी उल्मा की तरह कुशैरी भी बच्चे की तरबियत में रिज़्क़ हलाल को बहुत अहम करार देते हैं। वो कहते हैं कि जिस बच्चे को हराम के रिज़्क़ पे पाला जाएगा तो उसकी मिट्टी में कीना और बुग़्ज़ होगा, यानी उसकी फितरत में कीना और बुग़्ज़ होगा। लेकिन एक बार फिर इस नाजुक तवाज़ुन को ज़हन में रखें जो इस्लाम हमसे अपनी जिंदगियों और अपने रिश्तों में बरकरार रखने के लिए कहता है। अच्छा, अब ये भी नहीं कि आप हर शख्स को माफ कर दें जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई हो। ताहम अगर आपको कोई शख्स तकलीफ देता है तो आप उस दर्द को अपने दिल में ज्यादा देर मत रखें, माफ कर दें, कुछ नहीं होता। मुझे तो जब भी किसी शख्स पर गुस्सा होता है तो मैं खुद से कहता हूं 6 महीने बाद ठंडे दिल से सोचकर इंतकाम लूंगा, और 6 महीने बाद या तो मुझे बात याद नहीं रहती या याद आती है तो अपनी सोच पर हंसी आती है। तो आप भी यह टेक्निक इस्तेमाल करके देखें।
ہاں اپنے تجربے سے سیکھیں اور یہ سبق کبھی مت بھولیں. جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، جن لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا، ان سے دوبارہ دھوکہ مت کھائیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک سوراخ سے مومن کو دوبارہ کاٹا نہیں جاتا. انہوں نے مزید فرمایا کہ مومن کے عقل اور دور اندیشی سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے. پھر انہوں نے سورہ ہجر کی آیت 75 کی تلاوت کی. اس میں سیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ ترمذی سے روایت ہے. صوفیاء کا کہنا ہے کہ کینہ یا بغض نفس کی دیگر بیماریوں کی طرح ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایک نقاب ہے، جس کی وجہ سے راہ سلوک کے مسافر کو حقیقت تک پہنچنے کا راستہ نظر نہیں آتا. اسی لیے تمام مذاہب اور روحانی روایات انسان کو کینہ اور بغض سے منع کرتی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بغض اور نفرت سے بھرا ہوا دل محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. بہت سی روحانی روایات ہیں جن میں بغض پر قابو پانے کے لیے معافی اور ہمدردی کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے. لہذا اکثر روحانی تعلیمات میں منفی جذبات اور باتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مثبت سوچ اور مثبت جذبات پر زور دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اچھا دیکھو. مغرب میں اس نظریے کو پازیٹیو سائیکالوجی کہا جاتا ہے. عہد نامہ جدید میں عیسائیوں سے کہا گیا ہے کہ کینہ اور دوسرے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو. سینٹ پول اپنے خطوط میں اکثر کینے کو مسیحی برادری کے اندر ایک تباہ کن قوت کے طور پر دیکھتے ہیں. اسی طرح غلطیوں میں لکھا ہے بغض روح کی فطرت کے خلاف ہے، اور روح کی فطرت جو ہے یہ وہی روح ربانی ہے جس کی وجہ سے محبت، خوشی، امن، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، نرمی اور خود پر کنٹرول پیدا ہوتے ہیں. بغض کی موجودگی ایک ایسے دل کی نشاندہی کرتی ہے جو روح القدس کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار نہیں ڈالنے دیتا. بدھ مت کی تعلیمات کینے کا مقابلہ کرنے کے لیے مثبت خوبیاں پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں، جیسے محبت، مہربانی اور ہمدردی. مہابھارت میں بھیشا کہتا ہے کہ دوسروں کو نقصان یا برائی کا ارادہ خود انسان کی صحت اور زندگی کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ اپنے دلوں میں بغض یا کینہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. یہ اکثر دشمنی، غصے یا انتقام کی خواہش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ معاملات میں کینہ ایک ڈیفنس میکینزم ہو سکتا ہے، یعنی لوگ جب کسی دوسرے فرد سے خطرہ یا ڈر محسوس کرتے ہیں حالانکہ اس نے بھی کچھ نہ کیا ہو، اور پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. کینے کی ایک وجہ شخصیت کی بیماری بھی ہوتا ہے.
یعنی پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت اور رحم کے جذبات نہیں ہوتے اور یہ جوڑ توڑ کرنے اور لوگوں کا استحصال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی یہ مینیپولیٹو ہوتے ہیں. انہیں سائیکوپیتھ یا اینٹی سوشل کہا جاتا ہے. بغض کے شکار لوگوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام میں ناکام ہو جائیں تو اپنی ناکامیوں کی وجہ سوچنے کے بجائے دوسروں پر حملہ کرتے ہیں، دوسروں کو کمزور بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا حملہ سخت بھی ہو سکتا ہے اور ہلکا پھلکا بھی، تاہم یہ ہمیشہ ڈھکی چھپی بات کرتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی لگتا ہے کہ ان کا کینہ احترام کے پردوں میں ڈھکا چھپا ہوتا ہے. لوگ اپنے دلوں میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور بنیادی طور پر سیدھی سادھی بات کے بالواسطہ طور پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. کینہ ایک انتہائی پرائیویٹ جذبہ ہوتا ہے. او نہیں، میں تو بڑی عزت کرتا ہوں اس کی، اور پھر آپ اس کی کمر میں چھرا گھوم دیتے ہیں. اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ جو لوگ بغض یا کینہ رکھتے ہیں وہ اکثر مظلوم یعنی وکٹم کا کردار ادا کرتے ہیں اور اپنی چھوٹی موٹی تکلیفوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اور یہ فرد کے لیول پر بھی ہوتا ہے اور قوم کے لیول پر بھی. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی مطمئن نہیں ہوتے جب انہوں نے دوسرے فرد کو یا دوسرے لوگوں کو کافی نقصان پہنچا دیا ہو. کینہ وہ برائی ہے جو نفس کی بدبختی کی علامت ہے. کینہ اور بغض کا تریاق معاف کر دینا ہے. عفو، درگزر، رحم. تاہم اس کے علاج کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اندر جھانکے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس کا دل غصے اور منفی سوچوں سے کیوں بھرا ہوا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو معاف کرنا کیوں مشکل ہے. تو آئیں ہم سب اپنے اندر جھانکتے ہیں. اگر آپ بھی اپنے کینہ اور بغض کا لیول چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک میں کینہ اور بغض کا سوال نامہ استعمال کریں اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے.